السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد قال اللہ تبارک وتعالی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک سالہ تخصص فی الدعوہ والافتاء کورس میں العقیدہ متن العقیدہ طحاویہ کورس جو ہم نے شروع کیا تھا، اس کا آج کا لیکچر جو گزشتہ سے پابستہ ہے، وجود باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ، اسی سبق سے متعلقہ یہ بات چل رہی تھی۔ آج اسی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اگر بات کی جائے وجود کی، جو وجود دنیا میں تین قسم کا ہوتا ہے، وجود یا ذات دنیا میں تین قسم اس میں چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی ذات ہے تو وہ ذات جو بھی ہے، وجود کہہ رہے یا ذات کہہ رہے، ذات کے اعتبار سے تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ذات واجب الوجود ہو، نمبر دو وہ وجود ممکن الوجود ہو، اور تیسری یہ ہے کہ ممتنع الوجود ہو۔ وجود کی تین صورتیں بنتی ہے اور تینوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ گویا کہ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ وجود کیا ہے، مادہ کیا ہے، اور پھر وجود کے متعلق آگے ثبوت مانگے اور اس کی اقسام مانگے، تو وجود کی بنیادی طور پہ تین صورتیں بنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک واجب الوجود، نمبر دو ممکن الوجود، اور نمبر تین کیا ہے؟ ممتنع الوجود۔ بات کی جائے ممکن الوجود کی، ممکن الوجود کسے کہتے ہیں؟ ممکن الوجود تو اس کے لیے ایک ہی جملہ بولا تھا ہم نے، بعد علم یکن، بعد علم یکن، جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا ہے۔ اس کے لیے ہم نے لفظ حادث بھی بولا تھا، کائنات بھی۔ واجب الوجود کے متعلق اگر بات کی جائے تو لم یزل لا یزال، نمبر ایک لم یزل لا یزال، وہ ہمیشہ ہی سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، ماضی اور مستقبل میں ہمیشگی۔ اور دوسری اسی سے متعلقہ هو الاول والآخر۔ تیسری ہے ممتنع الوجود، ناممکن وجود، جسے آپ کہتے ہیں فرضی وجود۔ گویا کہ وجود کے متعلق تین وہ صورتیں بنتی ہے، ایک وجود کی واجب الوجود، اور دوسری وجود کی ممکن الوجود، اور تیسری ہے ممتنع الوجود۔ اب تیسرا عقلاً محال ہے ممتنع الوجود، جو فرضی صورت ہو، حقیقت میں نہ ہو، ناممکن ہو۔ اب دو رہ گی ممکن الوجود اور کیا ہے؟ واجب الوجود۔ بڑے تدبر سے صاحب بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک ہے حاضر سے غیب کا سفر، موجود سے غیر موجود کا سفر، کائنات یا یوں سمجھے خلق سے خالق کا سفر، خلق سے بچے تین لفظ میں نے بولے ہیں، دیکھیں آپ لوگوں کو اسی طرح ہی آگے تفہیم کروانے میں یہ لفظ مدد دیں گے، اور جو میں نے الگ الگ لفظ بولے نا وہ الگ الگ ایک ایک فلسفے کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ الگ الگ، کیونکہ کورس میں زیادہ لمبی کہانیاں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ ممکن الوجود سے واجب الوجود کا سفر، حاضر سے موجود سے غیب کا سفر، اور پھر اسی طرح ایک ہے خلق سے خالق کا سفر۔ خلق دیکھو اور اس کے متعلق سوال کرو کہ خلق کہاں سے ہے، پھر یہ ہے کہ خلق سے پہلے کیا تھا اور خلق سے پہلے خلق کیا تھی۔ بات سمجھے؟ یہ جو نتیجہ ہے، اگر تو آپ حاضر سے غیب اس طریقے سے جائیں کہ آپ صحیح خالق کی نشاندہی کر کے یہ جملہ بولیں کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا،
تو پھر تو کوئی بھی ممانے نہیں ہے. یتفکرون فی خلق السماوات ربان یتفکرون فی خلق السماوات والارض اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے کہ آپ یتفکرون فی خلق السماوات والارض کے بعد آگے جملہ کہنے پہ، عقیدہ بنانے پہ آپ مجبور ہو جائیں کہ ربنا ما خلقت ھذا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. بات سمجھ آ رہی؟ اصل سفر کیا؟ خالق سے مخلوق کا سفر. یہ کن کا ہے؟ یہ طریقہ قرآن کا، سنت کا، انبیاء کا، ان کے متبعین صحابہ کرام، ائمہ کرام کا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ خالق سے کس کا سفر کریں؟ مخلوق کا، اور قرآن و سنت کی روح سے. یہاں سے پھر ایک بات اور بھی سمجھیں. وہ کیا ہے کہ لیسا بعد الخلق خلق. آپ نے پیچھے پڑھا ما زال بصفاتی قدیما قبل خلقی لم یزدد بکونی شیئا لم یکن قبل من صفاتی. یہ بحث آخری تقریباً بحث ہے. پھر اس کے بعد آگے ہم نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات، اسماء اور صفات کے متعلق تقریباً کافی ساری چیزیں آ جائیں گی. اسی سے متعلق آپ ایک یہ بات بھی لیں جو انتہائی زیادہ سمجھنے والی ہے. وہ کیا کہ صفات باری تعالیٰ کو ماننے نہ ماننے، اسماء باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کو ماننے نہ ماننے میں بنیادی مغالطہ، بنیادی تصور کی غلطی اور صحیح اور غلط صورت پیش کیا آتی ہے. یہ جو مشبیہ، معطلہ، معتزلہ تھے، تینوں میمے کو جمع کر کے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ مشبیہ، معطلہ، معتزلہ، یہ اصل میں سمجھتے تھے کہ صفات باری تعالیٰ کو زیادہ مانیں گے یا مانیں گے تو اس سے کئی خداؤں کا تصور ذہن میں آتا ہے. مثلا المالک سے مالک ایک الگ خدا ہے، سلام سے الگ خدا ہے، حی اور قیوم سے الگ خدا ہے. بات سمجھائی؟ لہذا انہوں نے کیا کیا؟ اقرار اور انکار اور تعویل کی بحثوں میں چلے گئے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا بنیادی جو فرق اور اس تصور کو واضح کیا اور فرق بھی واضح کیا. وہ کیا کہ اسماء باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ، جہاں سوال پیدا ہوتا ہے اسماء باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کا عین ہے یا غیر ہے. سوال کیا ہوا؟ اسماء باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ کا عین ہے یا غیر ہے. بات سمجھائیے کہ نہیں؟ وہ کیا؟ وہ اس اعتبار سے وہ فرماتے ہیں کہ من وجہ عین ہے اور من وجہ غیر ہے. ایک وجہ سے عین ہے اور ایک وجہ سے غیر ہے. آپ کے تصور خدا کے متعلق تو مسائل ہی پیدا نہیں ہوتے کہ ایک صفت سے ایک خدا، دوسری سے دوسرا، تیسری سے تیسرا. وہ کس طرح من وجہ عین، اس اعتبار سے اگر تمام اسماء اور صفات مختلف ہوں لیکن مسمى ذات خدا ایک ہو، بات سمجھی، تو اس اعتبار سے وہ اللہ کی ذات کا عین اسماء بھی ہے، اللہ کی ذات کا عین صفات بھی ہے. من وجہ عین ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر تو آپ نے طلبہ دین کو یہ بحث پڑھانی ہے، بچے جو میں بحث کر رہا ہوں، اگر وہ آپ نے بات سے نہ کی اور بچوں کو نہ سمجھائی، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرنی ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور اگر صحیح نہ سمجھا سکے تو پھر بھی ناانصافی کریں گے. اس لیے جو دو ٹوک ایک ایک جملے میں لا رہا ہوں اس کو سمجھتے جائے. من وجہ غیر ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ہر صفت کا اپنا ایک الگ معنی ہے.
تمام صفات کا جب مسمى ایک ہے تو معنی بھی ایک نہیں ہے. تمام صفات کا مسمى ایک ہے لیکن تمام صفات کا معنی کیا ہے مختلف. رازق کا معنی رزق دینے والا، علیم کا معنی جاننے والا، سمیع کا معنی خوب سننے والا، خوب جاننے والا. اس اعتبار سے وہ کیا ہے غیر ہے. تصور خدا میں تو مسئلہ ہی نہیں آ رہا. اب یہاں سے بات ایک اسی سے آگے اینگل سے لے کے جائیں اگر تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو. پھر ایک دو قسم کی بات شروع ہوئی کہ صفات لازمہ کون سی ہے، صفات اختیاریہ کون سی ہے. لازمہ اور عارضہ تجوید کی ہے. صفات لازمہ اور صفات عارضہ وہ کیا ہے، وہ تجوید کی ہے. صفات لازمہ اور صفات اختیاریہ کیا ہے، وہ عقیدے کی ہیں، توحید. صفات لازمہ سے مراد ہر وہ صفت جس کا متضاد، یہ بات بڑی اہم ہے اور بڑے نپے تلے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. صفات لازمہ سے مراد ہر وہ صفت جس کا متضاد اللہ تعالیٰ سے متصف نہ کیا جا سکے. صفات لازمہ سے مراد ہر وہ صفت جس کا متضاد اللہ تعالیٰ کی ذات سے متصف نہ کیا جا سکے. جیسے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ وجود، یا الحی کر لیں. الحی کا الٹ کریں گے تو وہ ذات باری تعالیٰ کے لیے نہیں. الحی صفت لازمہ ہے. الحی کیا ہے، صفت لازمہ ہے جس کا الٹ نہیں ہو سکتا. متضاد القیوم، العلیم، البصیر، السمیع، الخبیر، الاول، الآخر. یہ چند ایک صفات ہیں، لکھ لیں، مثال لکھ لیں گے. القدرہ، الکلام، ارادہ. یہ بھی بات یاد ہی رکھیں کہ یہ کہا گیا کہ اللہ کی صفات کو مصدری معنی میں لے کے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کی صفت کوئی بھی صفت ہے اس کو اسی معنی میں لیں اور اسی لفظ میں استعمال کریں کہ جو لفظ قرآن اور سنت نے بیان کیا. جیسے قدیم اصل نہیں، اصل کیا ہے، اول ہے، آخر ہے. اسی طرح بقا نہیں ہے. جیسے نا یا بقا تو بقا. اس طریقے سے وہ چیزیں برکیف. میں نے سوال اٹھایا آپ کو. اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ صفات اختیاریہ ہر وہ صفت جس کا متضاد اللہ تعالیٰ سے متصف کیا جا سکے. مثلا رضا ربی اور سخط ربی. اللہ راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ کیا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے. یہ دونوں متضاد ہیں. رحم ربی اور غضب ربی. رحیم. اب دونوں کیا ہے آپس میں. اب ہوا کیا مسئلہ، دیکھو بات سنیں. سلف نے ان لوگوں کو بھاگنے نہیں دیا. یہ اختیاری سے بھاگے ہیں تو بھاگتے بھاگتے صفات اختیاریہ سے بھاگتے بھاگتے لازمہ سے بھاگنے لگے. تو لازمہ سے بھی جب بھاگنے لگے تو کہا کہ کم از کم اس ذات کا وجود تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. پھر سمجھو، یہ جب بھاگے ہیں تو صفات اختیاریہ، ذاتیہ، فعلیہ اور لازمہ کے نام سے بھاگے ہیں. تو سلف نے ان کو، اہل سنت والجماعت، اہل علم نے ان کو پکڑا کہ چلو اختیاریہ سے بھاگتے ہو، لازمہ سے بھی سب سے بھاگتے ہو، تم 7 صفات مانتے ہو، وجود سے تم نہیں بھاگ سکتے. اور جو وجود کو مانے گا پھر آگے جا کے ان صفات کا خود بخود ہی کیا ہو جائے گا، خود بخود ہی اقراری ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ساتھ سمجھنے والی. اب دیکھیں مثلا آگے آ رہا ہے، تھوڑا سا ترجمہ پڑھیں پھر اس کے بعد آگے 7 صفات کو کھولتے ہیں، وہ کیسے کھلتی ہیں اس کو بھی دیکھیں آگے. لیسا بعد خلق الخلق. لیسا نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے
کہ بعد خلق الخلقی مخلوقات کی تخلیق کے بعد استفادہ حاصل ہوا اسما نام الخالق خالق۔ ایسا نہیں ہے کہ مخلوقات کی تخلیق کے بعد اس کا نام خالق ہوا، اور نہ ہی ایسا ہے ولا باحداث البریہ، اور نہ ہی بریہ سے مراد کیا ہے؟ مخلوقات، نہ ہی مخلوقات کے حدوث کے بعد استفادہ حاصل ہوا اسم نام الباری، باری، اس کا نام باری ہوا، ایسا بھی نہیں۔ باری یہ وہی بات میں نے جو بات کیا، وجود کی بات تین چرے ہے، جب دو سے ہے تو وہ ممکن الوجود واجب الوجود کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو اللہ کی ذات، اس کی صفات جو پہلے تھی وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ بالقوہ ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ بالفعل ہے۔ وہ بالفعل پہلے اس کے موجود تھا، آگے چیزیں آ رہی ساری تاکہ وہ بات سمجھا آ جائے۔ لہو اس کے لیے یا صرف اسی کے لیے معنی ربوبیتی، معنی مفہوم صفت ربوبیت کا، یا معنی ہے ربوبیت کا، یا اسی کے لیے ہے صفت ربوبیت، ولا مربوبہ جب وہ مربوب نہیں تھا، یعنی اسی کے لیے صفت ربوبیت تھی جب مربوب نہیں تھا۔ ومان الخالق، اور صرف اسی کے لیے معنی خالق یا صفت خالق، ولا مخلوقہ جب کسی بھی قسم کی مخلوق نامی چیز نہیں تھی۔ پھر ترجمہ ولا مخلوقہ، ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ کسی بھی قسم کسی بھی قسم کی کوئی مخلوق نامی، کسی بھی قسم کی کوئی مخلوق نامی چیز نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ کیا تھا؟ خالق تھا۔ آگے بھی دیکھیں، وَكَمَا جس طرح اَنَّهُ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو لم یزل اور لا یزال ہے، بفرق اتنا کہ وہ اس کے علم میں بھی تھا، اس کی کتابت میں بھی تھا، اس کے حکم میں بھی تھا، اس کے ارادے میں بھی تھا، سب چیزیں۔ اور اس نے اب مثلا قیامت ابھی نہیں ہے، چلے وہ بات کی بات ہے، قیامت ابھی نہیں ہے، قیامت سے پہلے قیامت کا نام بھی، قیامت کے احوال بھی، قیامت کے واقعات بھی، قیامت کی تمام شکلیں اس نے پہلے کیا کر دی ہیں؟ بتا دی ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ، چلیں یہ تو مانتے ہو کہ نہیں؟ یہ مثال اچھی آ گئی۔ القاریہ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ، اذا السماء انفطرت، جو نہیں تھی اور وہ اس کے علم میں بھی ہے، وہ کتابت میں بھی ہے، اور وہ صفت میں بھی ہے، وہ تمام چیزوں میں ہے جو ثابت ہے قرآن و سنت سے۔ اور بات سمجھائی کہ نہیں؟ کما انہ، جس طرح انہ وہ محیی الموتى، تمام مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بعدما احیا، زندہ کرنے کے بعد، یا جس طرح کما جس طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے والا محیی الموتى ہے، محیی نام اس کا محیی الموتى ہے، بعدما احیا، زندہ کرنے کے بعد، استحق، وہ مستحق ہے، ھذا الاسم، اس نام کا، قبل احیائہم، ان تمام کو زندہ کرنے سے پہلے بھی۔ کذالک، اسی طرح، استحق، وہ مستحق ہے اس اسم کا، کون سا؟ الخالق، خالق کا، قبل انشائہم، ان تمام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی، پہلے کا وہ خالق، پہلے کا خالق ہے۔
چلو قیامت کی مثال لے لو. تم آگے والی 2 شکلیں ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہو. قرآن نے جو کہا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض من بعد غلبہم سیغلبون، یہ تو پہلے خبریں دی ہیں کہ نہیں. چلیں جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.